بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج کا سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ فطرہ ہے یہ کس چیز سے نکالنی ہے؟ تو پہلے یاد رہے کہ روایات میں زکوٰۃ فطرہ کی اس طرح سے تاکید کی گئی ہے، فرمایا گیا ہے کہ جس طرح انسان نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا، بغیر درود کے نماز مکمل نہیں ہوتی، ایسے ہی جو شخص زکوٰۃ فطرہ ادا نہیں کرتا اس کا روزہ مکمل نہیں ہے۔ اگر ماہ مبارک رمضان کے روزے جو ہیں یہ مکمل کرنے ہیں تو ان کے لیے زکوٰۃ فطرہ کا ادا کرنا ضروری ہے، ویسے ہی جیسے نماز کے مکمل ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھنا ضروری ہے۔ تو اب سوال یہاں یہ ہے کہ جو زکوٰۃ فطرہ ہے جو روزے دار نے نکالنی ہے وہ کس چیز سے نکالے؟ تو یاد رہے جو غذا وہ کھاتا ہے اس غذا کا 3 کلو جو ہوگا وہ اس نے ادا کرنا ہے۔ آپ 3 کلو آٹا بھی نکال سکتے ہیں اور آپ 3 کلو چاول بھی نکال سکتے ہیں، ان دونوں میں آپ کو اختیار ہے۔ اس کے علاوہ بھی چیزیں موجود ہیں جن کو علماء اور فقہا نے نقل کیا، لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ تر غذا کے طور پر یہی 2 چیزیں جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ اب یہاں ایک اور سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا میں آٹا نہ دوں یا میں چاول نہ دوں، کیا ان دونوں کی قیمت ادا کر سکتا ہوں؟ ان میں سے کسی کی بھی آٹے کی قیمت ادا کر دوں یا چاولوں کی قیمت ادا کر دوں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ تو اب یہاں فقہا اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہاں ایسا ممکن ہے، آپ چاولوں کے بدلے چاولوں کی قیمت ادا کر سکتے ہیں، آٹے کے بدلے آٹے کی قیمت ادا کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ جب آپ قیمت ادا کر رہے ہیں، رقم ادا کر رہے ہیں، تو پھر یہ معین کرنا ضروری ہوگا کہ یہ جو آپ رقم نکال رہے ہیں یہ آٹے کی ہے یا یہ چاولوں کی ہے۔ دونوں میں آپ کو اختیار ہے، آٹا یا چاول، یہ بھی اختیار ہے کہ آپ رقم دیں یا وہ وزن کے طور پہ 3 کلو آٹا یا چاول دیں، لیکن یہ معین کرنا ضروری ہوگا کہ اگر میں قیمت دینا چاہ رہا ہوں تو آیا یہ قیمت آٹے کی دے رہا ہوں یا یہ قیمت چاولوں کی دے رہا ہوں۔ پروردگار ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔